اہل پاکستان کو اسلم بھٹو کی طرف سے السلام علیکم۔ میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آج کی میری ویڈیو یہ بھی بڑی اہم ہے اور آپ تمام لوگوں سے التماس ہے کہ آپ اس کو ضرور دیکھیے گا، اور ممکن ہو اگر آپ کے دل کو یہ میری باتیں چھوئیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک کیجیے گا۔ رات کو میرا ٹی وی پہ بیٹھنا ہوا اتفاقاً، تو میں نے یہ دیکھا کہ عمران خان پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے لائیو اسپیچز پہ۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا بیٹھا ہوا کہ یہ مقافات عمل کی جو چکی ہے، جب یہ پیسنے پہ آتی ہے تو آٹا بڑا باریک پیستی ہے یہ، اور مجھے ایک سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ جب عمران خان اداروں کے خلاف، پاکستان کے خلاف، پاکستانی افواج کے خلاف اتنا کھل کے بات کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی وہ غیر ضروری طور پہ اسلام کو بھی استعمال کرتے ہیں، اسلام کو بھی یوز کرتے ہیں پولیٹکس میں، اور اس دنیا میں اور پاکستان میں رہتے ہوئے لوگوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ انتہائی غلط قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں، مگر اس پہ ہمارے پیمرا کو ہوش آ گیا اور انہوں نے ان پہ پابندی عائد کر دی ہے۔ لیکن وہ پابندی ڈر کے، ان کی ڈر کا اور خوف کا مجھے اندازہ یوں ہو رہا ہے کہ انہوں نے پابندی عائد کی ہے کہ جی لائیو ہم نہیں دکھائیں گے، ہم جو سلیکٹڈ جملے ہوں گے وہ مائنس کر کے اور پھر وہ پوری قوم کو، پورے پاکستانی کو دکھائیں گے۔ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ یا تو وہ غلط کہہ رہے ہیں تو اس پر مکمل پابندی ہونی چاہیے، اور اگر وہ پورا غلط نہیں کہہ رہے ہیں تو پھر اس پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اسی طرح سے اگر قانون میں نرمی پیدا ہو رہی ہے اور وہ خاص طور پہ عمران خان کے لیے ہو رہی ہے، تو پھر الطاف حسین کا کیا قصور ہے؟ الطاف حسین پہ پابندی عائد کر دی گئی، اس کی تصویر پہ، اس کی تقریر پہ، اس کی ہر بات پہ پابندی عائد کر دی گئی۔ میں اس وے میں نہیں جا رہا کہ انہوں نے جو 22 اگست کو کہا وہ انہوں نے کہا یا نہیں کہا، یا وہ ایک پلانٹڈ پروگرام تھا، میں اس میں بھی نہیں جا رہا ہوں۔ یہ آنے والے وقت پہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ یا تو پھر میں بینگ پاکستانی یہ کہوں کہ جس طرح سے عمران خان پہ پابندی عائد کی گئی ہے مخصوص لائیو پروگرام پہ، اس طرح سے اس پہ بھی آپ کر دیں اس کو۔ وہ بھی ایک قومی لیڈر ہیں، وہ بھی پاکستان کے بالخصوص سندھ کے شہری علاقوں کے وہ لیڈر ہیں، ان کے بھی فالوور ہیں، ان کی بھی لوگ اس کے بعد لاکھوں ووٹ لیا کرتے ہیں وہ۔ تو یہ قانون کا دورہ معیار مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا، پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ شہباز گل اس وقت اریسٹ ہے، لیکن جب سے وہ اریسٹ ہے اس پوری قومی نشریاتی میڈیا پہ جتنی، کبھی پی ٹی آئی بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہی ہے، کبھی حکومتی ادارے بیٹھ کے، ہمارے حکومتی اراکین بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہی ہے، ایک عجیب و غریب تماشا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے تشدد نہیں کیا، یہ کہتے ہیں ان پہ تشدد کیا ہے، اس کی ویڈیوز چلائی جاتی ہیں، اس کو کسی انداز میں دکھایا جاتا ہے، اس کو چیختا چلاتا ہوا دکھایا جاتا ہے، اس کی دوسری ویڈیوز میں سکون سے اخبار پڑھتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں، جب یہ چیز میں وہاں کی دیکھ رہا ہوں تو پھر میں یہ کہنے پہ حق بجانب ہوں نا کہ سندھ کے لوگوں میں، بالخصوص سندھ کے شہری علاقوں میں جو نوجوانوں کو اٹھایا جاتا ہے، پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب ان کو اٹھایا جاتا ہے وہ مسنگ پرسن میں بھی آ جاتے ہیں، لاپتہ بھی ہو جاتے ہیں، جیلوں میں کئی دن سڑتے رہتے ہیں، مگر اس کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا۔ میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے، میڈیا کے اندر اس کو لایا نہیں جاتا، اس کا موقف بیان نہیں کیا جاتا۔ تو یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ اس سے احساس کمتری پیدا ہو رہی ہے، احساس محرومی پیدا ہو رہی ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں اپنی ویڈیوز میں بار بار کہتا ہوں کہ احساس محرومی کسی بھی قوم کے اندر، کسی بھی شہر کے اندر، کسی بھی لوگوں کے اندر اگر پیدا ہوتی ہے تو ان سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ میں نے یہاں یہ بھی دیکھا کہ جس کے گھر سے یہاں سے نوجوان کو اٹھایا گیا، اس کے گھر والے پریشان حال گھومتے رہے، ڈھونڈتے رہے، مگر اس کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا۔ پھر ایک وقت کے وزیر داخلہ نے اس بات کو ایکسیپٹ بھی کیا، ماورائے عدالت قتل بھی ہوئے، اس کے بعد مسنگ پرسن پہ بھی آئے، ان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان کے شوہر، کسی کے باپ، کسی کے بیٹے تلاش کرتے پھرے، لیکن اس کا کوئی ہمیں سراغ نہیں ملا، اور اگر سراغ ملا بھی تو وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں 8 10 سال۔ میں پولیٹیکل ورکر کی بات کر رہا ہوں، میں کرپٹ آدمی کی، میں ٹیررسٹ آدمی کی بات نہیں کر رہا۔ جو اس ملک کا مخالف ہے وہ میرا مخالف ہے، جو اس اداروں کا مخالف ہے وہ میرا مخالف ہے،
اور میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی میرے اداروں کا مخالفت کرے تو میں اس کو پذیرائی دوں، جو میرے ملک کے خلاف بات کرے اور میں اس کو پذیرائی دوں۔ میں صرف محسوس جو کروانا چاہ رہا ہوں آپ کو، پورے پاکستانیوں کو، وہ قانون کے دو رخی پالیسی کو میں محسوس کروانا چاہ رہا ہوں۔ ہمیں کہا گیا کہ ہمارے نوجوانوں کو جب کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ، میر بخار، سکر سے یا انٹیریئر سندھ سے جتنے لوگوں کو اٹھایا گیا، کچھ لوگ باعزت بری ہو کے آئے اور کچھ لوگوں کا آج تک پتہ نہیں ہے، ان کے گھر والوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا مر چکے ہیں۔ تو خدارا اس بات پہ گہری نظر رکھیں، یہ احساس محرومی ختم کریں، یہ جنونیت کو ختم کریں۔ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، میں پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ بینگ پاکستانی یہ میری آواز ہے، میں بینگ پاکستانی یہ آواز لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا بھی ایک رکن اریسٹ ہوا ہے جس پہ آگ لگا دی گئی ہے اور جس کے اوپر واویلا مچا دیا گیا ہے۔ کبھی وزیر داخلہ بیٹھتے ہیں وفاقی، کبھی دیگر لوگ بیٹھتے ہیں اور اس چیز کو صرف اور صرف کلیئر کرتے ہیں، جی ہم نے تشدد نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے وہ نہیں کیا۔ ارے جب اس نے پوری دنیا کے سامنے یہ ویڈیو ایکٹ وائرل ہوئی ہے، پوری دنیا کے سامنے، جب آرمی میں فرق محسوس کروانے کی کوشش کی اور افسران کے خلاف چھوٹے جو ہمارے جو سپاہی ہیں ان کو بغاوت پہ اکسانے کی کوشش کی، تو یہ غداری میں آتا ہے۔ یا تو آپ کہو کھل کے کہ یہ غدار ہے، یا پھر کھل کے کہو کہ یہ غدار نہیں ہے۔ یہ ڈبل پالیسی کس چیز کی کھیلی جا رہی ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون کمزور لوگوں کے لیے ہے، طاقتور لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ میرے ان بچوں کے لیے، ان لڑکوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے قانون نہیں ہے جو آج تک غائب ہیں، لاپتہ ہیں، جن کو آج تک ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کے بیٹے، ان کے باپ ان کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ تو خدا کو مانیں، یہ دوہرا معیار ختم کریں، قانون کو سب پہ لاگو کریں۔ میں پھر آخر میں کہوں گا، آئندہ بھی ویڈیوز میں میں کچھ سچی باتیں اور حقائق بتاؤں گا۔ میں پھر آخر میں کہوں گا کہ اگر پیمرا نے ایکشن لیا ہے تو پھر مکمل ایکشن لے۔ انہوں نے جو باتیں کی ہے پوری دنیا کو پتہ ہے کہ عمران خان کس ٹائپ کی باتیں کر رہے ہیں اور پاکستان کو کمزور کرنے کی یا پاکستانی لوگوں کو اکسانے کی کتنی کوشش کر رہے ہیں اداروں کے خلاف اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور پاک فوج کے خلاف۔ مگر اس پہ ادھورے پابندی لگا دی گئی کہ لائیو وہ تقریر نہیں کر سکتے۔ کیوں لائیو کیوں نہیں کر سکتے؟ یا تو مکمل پابندی ڈالے۔ تو لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر الطاف حسین نے غلطی کی ہے، اس نے 10 دفعہ معافی مانگی ہے، تو اس پہ بھی سر جوڑ کے ذرا سوچیں کہ کسی اور صوبے کے لیڈر کے لیے قانون الگ اور کسی اور صوبے کے لیے لیڈر کا قانون الگ، یہ اب نہیں چلے گا۔ اس کو تھوڑا سا نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ میں پھر آپ لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، لائک کیجئے گا، تاکہ آپ تک میری تمام سچی باتیں وہ پہنچیں۔ اور انشاءاللہ تعالی رات NA 245 کا جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اور کراچی میں جو لوگ نکلے ہوئے جو میں دیکھ رہا ہوں، میرے خیال میں 5%، 6% بھی لوگ نہیں نکلے ووٹ ڈالنے کے لیے۔ اس کے بھی حقائق سے میں رات کو پردہ اٹھاؤں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔